صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمسون منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا اس دور میں عمل کرنے والے کو. فاستقم کما امرت، ڈٹے رہو. یہ کچھ چھوٹی بات؟ اللہ اکبر. وہ ایک شخص آیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے اس نے کہا بس ایک ہی بات بتا دے، دین لمبا چوڑا ہے سمجھ نہیں آتی مجھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بس کوئی ایک بات بتا دے میں اس پر عمل کر لوں اور میں جنت میں چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کر، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو بس ایک بات کہہ دے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، یہ بات کہہ دے، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹ جا. گویا ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور کسی اور کی فرمان برداری نہیں کرنی. قل آمنت باللہ، بس یہ کہہ دے میرا اللہ پر ایمان ہے، گویا ساری زندگی صرف اللہ کی بات ماننی ہے اور کسی اور کی بات نہیں ماننی. ثم استقم، اسی پر ڈٹے رہو، یہی جنت میں لے جائے گا. اللہ اکبر. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساتھ ایڈ کیا ہے، آپ بھی ڈٹے رہیں. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ لوٹ آئے ہیں ساتھ آپ کے، کہ کدھر سے لوٹ آئے ہیں؟ جو پہلے مشرک تھے وہ شرک کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، یا پہلے وہ یہودی عیسائی تھے، یا وہ اسلام کے دشمن قبائل میں سے تھے، وہ کہاں سے تھے، کسی مذہب میں سے تھے. تاب معک، وہ ادھر سے لوٹے ہیں عملی طور پر اور واپس آ گئے ہیں، کہاں؟ آپ کے ساتھ آ گئے. سبحان اللہ. اب ان کو اصل استقامت کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دراصل ان کو خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان امتی کو خطاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے، اگر ساری فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی کھڑے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے، میں عبد المطلب کا پوتا، میں کھڑا ہوں. انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، لا کذب، اس میں قطعاً کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے، جھوٹ کی قطعاً کوئی گنجائش اور امکان نہیں ہے. اللہ اکبر. لہذا نبی تو ڈٹا ہوا ہوتا ہے، وہ تو ڈٹا ہی رہتا ہے. نبی تو پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے 950 سال تک صرف 60 لوگ یا 80 لوگ مسلمان ہوں، وہ تو ڈٹا رہتا ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض نبی آئیں گے ان کا ایک بھی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا قیامت والے دن، بالکل بغیر امتی، وہ بھی ڈٹے رہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ شورا کے اندر فرماتا ہے ان سب نبیوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس لیے بھیجا تھا ان اقیم الدین، یہ دین کو قائم کریں. تو جو بغیر امتی کے آیا ہے اس نے بھی تو دین کو قائم کیا ہے نا. گویا دین کو قائم کرنا وہ صرف حکومت قائم کرنا نہیں ہے. دین کو قائم کرنا اپنے اختیار کے مطابق، اپنے ایریا آف جورسڈکشن میں، اپنے اختیار کے دائرے میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا. لہذا سب نے کیا ہے. اور فرمایا ومن تاب معک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو لوگ واپس آئے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، ان کو تو سب سے زیادہ استقامت کی ضرورت ہے. اور فرمایا ولا تطغوا، بغاوت نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی، حد سے آگے نہیں بڑھنا. تطغوا طغیان سے ہے، طغیان کا معنی سرکشی، بغاوت، حدود سے تجاوز کرنا. اب ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے، شرک چھوڑ کے آ گیا ہے، اس کو ساتھ استقامت کی بات کہی جا رہی، ساتھ کہا جا رہا ہے بغاوت نہیں کرنی، حد سے آگے نہیں بڑھنا. اب وہ استقامت بھی کرے گا تو یہ حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حد سے آگے بڑھنے کا یہاں پہ ایک تو عمومی مفہوم ہے، کسی طرح کی بھی بغاوت، اللہ کے حکم سے باہر نہیں نکل. اللہ کا حکم ہو رک جانے کا تو رک جانا ہے، چل پڑنے کا ہو تو چل پڑنا ہے. اپنی مرضی سے جہاں رکنے کا حکم ہو چلنا نہیں ہے اور جہاں چلنے کا حکم ہو رکنا نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. لہذا استقامت کی یہ تشریح اور وضاحت ہے کہ ان حدود کے اندر رہ کے کردار ادا کرنا ہے جو اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ان حدود کا تعین کرتی ہے اسی میں رہنا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو،
از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر، اللہ اکبر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر، بس اسی میں رہنا۔ ولا تطغوا کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں، خاص تناظر میں یہ ہے کہ استقامت اختیار کرتے ہوئے بھی مبالغہ نہیں کرنا، استقامت اختیار کرنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کا مبالغہ کیا ہو سکتا ہے؟ استقامت کے میں کیا مبالغہ ہو سکتا ہے؟ استقامت میں مبالغہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو دین پر چلنے والے نہیں ہیں ان کے بارے میں ایسی سختی کا اظہار کرنا شروع کر دیں جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو عام طور پہ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ یہ وہ بات ہے جو نیک لوگوں میں ہوتی ہے، اور ان کو کون سمجھائے؟ نیک لوگوں میں ہوئی تو نیک لوگوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اکبر۔ اصلاح کے لیے اصلاح کے لیے نقص کا احساس ہونا ضروری ہے۔ احساس ہو کہ میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر یہ آدمی کو گمان ہو تو میں تو غلط ہو نہیں سکتا، تو یہ وہ گمان ہے جو آدمی کو راہ راست پر نہیں آنے دیتا، اور اس کو کبھی بھی اصلاح کا امکان نہیں رہتا، پھر آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو جو ایسا نیک آدمی ہو کہ جس کو یہ ہو کہ میں تو نیک ہوں، دوسرے بد ہیں، اور نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیں، یعنی آپ نمازی ہو گئے ہیں، اب جتنے ارد گرد آپ کے بے نمازی ہیں ڈنڈا پکڑ کے پھرتے رہیں، ٹھیک ہے، جو بے نمازی ملے ڈنڈا مار دیں، آپ ادھر ادھر فساد پھیلاتے پھرے، یہ استقامت میں طغیان ہوگا۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ دین کی تبلیغ کریں گے، آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اسی کے مطابق دیں گے۔ آپ کہتے رہیں، ڈنڈا مارنے کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے وہ صرف کہہ سکتا، اور کہنا کتنا ہے، کہنے سے کبھی باز نہیں آنا۔ ہم یا تو اپنی نیکی میں یہ کرتے ہیں کہ بس چھوڑیں اس کو، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، نہیں، غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ذکر کا معنی ہے تذکیر کیجئے، باب تفعیل سے اس میں استقلال پایا جاتا ہے۔ کہتے رہیے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتے رہیے، کہتے رہیے، کہتے رہیے، کہتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے نا، اس کو یہ نصیحت فائدہ دے ہی دے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو مرادی معنی کیا ہے؟ آپ کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس پر آپ پریشان نہ ہوں کہ میری بات وہ مانتا ہی نہیں ہے، میری بات کیوں نہیں مانتا، اس پر پریشان ہو کہ آپ ایک فساد کھڑا کر دیں، یہ طغیان ہوگا استقامت میں۔ لہذا استقامت یہ ہے کہ اپنی حدود میں رہ کے آپ لگے رہیں، اور اس کے اولین مخاطبین تو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، اور یہ پوری امت کو خطاب ہے، اور ایک طریقہ کار دیا جا رہا ہے دین پہ ڈٹنے کا، کہ دین پر ڈٹنے کے دوران بھی لوگوں کو برا کہنا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو قریب لانا ہے، اس کو ساتھ ملانا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، قطعاً آپ نے سرکشی اختیار نہیں کرنی۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب یہ اسی کا تسلسل ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، استقامت میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا جو فساد کا باعث ہو۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیں، اس کا یہ بھی نہیں مطلب، یا ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار کر لیں، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ترجمہ سن لیجئے، اور نہ مائل ہو جاؤ، نہ جھک پڑو
الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف کبھی جھکاؤ نہ کرو. فتمسکم النار، اگر تمہارا جھکاؤ ظالموں کی طرف ہو گیا، فتمسکم النار تو تمہیں آگ لگ جائے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ تمہارے پر کوئی کارساز نہیں ہوں گے، کوئی اولیاء نہیں ہوں گے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی کوئی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر، اتنا خوفناک نتیجہ کس بات کا؟ ظالموں کی طرف میلان نہیں کرنا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا. کیا مطلب؟ یہ زندگی کا جو پورا اسلوب ہے، زندگی گزارنے کا جو منہج ہے، یہ بڑا ہی مشکل منہج ہے. یعنی کسی نے کہا تھا درمیانے قعر دریا تختہ بندم کردئی، بازمی گوید کہ دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ ایک تختے سے باندھ کے نا سمندر کے درمیان میں پھینک دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار رہنا. اب یہ ایک ایسی مشکل ہے، اللہ اکبر. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ آپ کو بالکل پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، ڈٹنا بھی ہے، استقامت بھی اختیار کرنی ہے، اور اس میں طغیان اور سرکشی اور حدود سے تجاوز کرنے کا رویہ بھی نہیں اختیار کرنا، استقامت میں بھی مبالغہ نہیں کرنا، لیکن ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہیں کرنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کسی بھی اعتبار سے ظالم کی طرف جھکاؤ ہو جائے. اب ظالم سے مراد کون ہے؟ ظالم سے مراد ایک تو ظلم وہ ہے جو عدل کی ضد ہے، وضع شیء فی غیر محلہ فی غیر موضعہ ظلم، اور یہ عمومی طور پر اس کا مطلب ہے جہاں بھی کسی کی حق تلفی کی جائے وہ ظلم. اور سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کی حق تلفی کرنا. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا حق مارے، اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالے اور شرک کرے. تو گویا کوئی اگر بھائی کو بھائی کا حق نہیں دیتا تو وہ بھی ظالم ہے. کوئی کسی کو حق نہیں دیتا، انسان انسان کا حق نہیں دیتا، رشتہ دار رشتہ دار کا حق نہیں دیتا، ظالم ہے. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم. لہٰذا یہ جو نیکی کا رستہ ہے وہ سارے کا سارا عدل کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اور جو گناہ کا راستہ ہے، گناہ کا تصور ہے اور نافرمانی کا تصور، یہ سارے کا سارا ظلم کے ساتھ وابستہ ہے. لہٰذا ایک عدل ہے اور ایک ظلم ہے، اسی سے پوری کائنات عبارت ہے. اللہ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم اگر یہ ایک بات پلے باندھ لو کہ حقدار کو حق دینا ہے، بس هو اقرب للتقوی، یہی تمہیں تقوی کے قریب لے جائے. یہ سب سے زیادہ قریب بات، یہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. لہذا فرمایا ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا. اب ظالموں کی طرف جھکاؤ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رائے دینا، اور رائے دیتے وقت آپ ظالم کے حق میں رائے دے دیں. ظالم کی طرف جھکنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پریشر ہو، کوئی دباؤ ہو تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ظالم کے ساتھ مداہنت کا رویہ اختیار کر لیں. آپ کسی بھی طرح ظالم کو، یا اس سے مراد اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر نے اور امام قرطبی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس سے مراد، ظلم سے مراد اسپیسیفکلی شرک ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرکوں کی طرف کبھی بھی جھکاؤ نہیں کرنا، میلان کا اظہار نہیں کرنا. یہ خاص مطلب اگر شرک کریں گے تو بھی، اور اگر اس ظلم سے مراد ہر طرح کی حق تلفی کرنے والا، ہر طرح کا ظلم کرنے والا یا کسی بھی طرح کا ظلم کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی جھکاؤ میلان، اس کی طرف داری نہیں کرنی. اب یہ طرف داری کرنا اور نہ کرنا، اس میں اگر یہ عمومی طور پر آئے، اور جبکہ اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے، امام راضی، امام شوکانی اور امام قرطبی، اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اس سے مراد عمومی طور پر ظلم ہے، کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظالم ہو کسی بھی معاملے میں تو اس کی طرف آپ جھکاؤ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا فتمسکم النار. اللہ اکبر. اور یہ آگ پڑ جائے گی، آگ لگ جائے گی. اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے، ایک تو جہنم کی آگ لگ جائے گی
جہنم میں جاؤ گے، ظالم کے ساتھ چلنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، فتمسکم النار کا معنی یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے آگ لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کسی طرف جھکاؤ کرنا، ظالم کی طرف جھکاؤ کرنا، یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھکاؤ کی صورت یہ ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے، آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، آپ خاموش رہتے ہیں بس، تو ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی جرم ہے، یہ بھی ظالم کی مدد کے مترادف۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے، وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لا يعذب العامة بعمل الخاصۃ، خاص لوگوں نے، چند لوگوں نے کوئی جرم کیا ہو تو اللہ ساری قوم کو سزا نہیں دیتا، اس کی سب کو سزا نہیں ملتی۔ ان اللہ تعالیٰ لا يعذب، نہیں سزا دیتا اللہ تعالیٰ، بعمل الخاصۃ، خاص لوگوں کا، چند لوگوں کا کرتوت ہو اور گناہ سب کو ملے یا سب کو سزا ملے، ایسا اللہ نہیں کرتا، یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ لیکن یہ قانون بدل جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کوئی لوگ جو ہیں برائی دیکھیں، حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانیہم، لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں، جرم ہوتا دیکھیں، ظلم ہوتا دیکھیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، لوگوں کے پاس اس بات کا اختیار بھی ہو کہ کم از کم اس کو ناپسندیدگی کا اظہار تو کریں، کم از کم یہ تو کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، ان کے پاس اس بات کا اختیار تھا۔ کوئی موقع تو آتا ہی ہے نا کہ کبھی آدمی کہہ دے کہ یہ ظالم ہے، عام طور پہ مصلحت کے تحت آدمی نہیں بول سکتا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہہ سکتا تو وہ دل سے برا سمجھتا رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی موقع تو آتا ہے کہ جب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ظالم ہے، میں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالنا، آ جاتا ہے نا کبھی موقع۔ فرمایا وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، موقع آیا لیکن انہوں نے موقع ضائع کر دیا، فَلَا يُنْكِرُوهُ، پھر بھی غلط نہیں کہا، پھر بھی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، رائے ظالم کے حق میں دے دی یا اس کے خلاف نہیں دی۔ فرمایا جب لوگ اس طرح سے گونگے شیطان بن جاتے ہیں نا، کہ موقع بھی آئے، قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر بھی نہیں بولتے، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ لوگ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، تو وہ کرتوت کسی ایک نے کیا ہو یا چند لوگوں نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سزا پھر ساری قوم کو دے دیتا ہے، سارے عوام الناس بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا فتمسکم النار کو آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو ہر طرف آگ لگی ہے نا، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ جو آگ لگی ہے، جو میرے ملک کو آگ لگی ہے، جو ملت اسلامیہ میں آگ لگی ہے، ہمیں نہیں پتا یہ دنیا یونی پولر ہو یا دنیا بائی پولر ہو، ہمیں نہیں پتا بلاد اسلامیہ، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ملک اور ان کے حکمران، وہ ظالم کے حق میں اپنا پلڑا، ظالم کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالتے۔ جب وہ ظالم کے پلڑے میں وزن ڈالتے ہیں تو اللہ کا قرآن تو اس سے سچی بات تو کسی کی نہیں ہے، فتمسکم النار، ہر طرف آگ لگی ہے، بے سبب نہیں ہے، تم نے اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں ڈالا ہے تو آگ لگی ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، چاہے انفرادی طور پر، چاہے اجتماعی طور پر، چاہے کسی ملک کے حکمران نے، چاہے اجتماعی طور پر عوام نے، چاہے سارے بلاد اسلامیہ نے، یا کسی نے اگر ظالم کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے، ظالم کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہے، ان کی کسی بات کی حمایت کی ہے، تو پھر بھگتو فتمسکم النار، آگ تو لگے گی، اور پھر صرف آگ ہی نہیں لگے گی، اللہ کی مدد بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی کارساز بھی کوئی نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر مدد بھی تمہاری کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔
واقم الصلاۃ، اب یہ 7 ہدایات جاری ہیں، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، طرفی النہار، دن کے سروں پر، دن کے کناروں پر، وزلفا من اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ زلفن اصل میں زلف جمع ہے زلفہ کی، الزلفہ، الزلفہ کہتے ہیں کسی ایک ٹکڑے کو، کسی ایک حصے کو۔ اگر یہ اکیلا ہوتا الزلفہ من اللیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا ایک حصہ، لیکن یہ زلفا من اللیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا رات کی گھڑیوں میں، رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز قائم کرو، من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت پکڑنے والا ہو۔ اچھا جی، یہ جو اقم الصلاۃ طرفی النہار کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر یا دن کے سروں پر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سی نمازیں مراد۔ بعض نے تو اس سے 2 نمازیں مراد لی ہیں، دن کے سروں پر جو نماز ہے اس سے نماز مراد لی ہے فجر کی اور مغرب کی نماز، یا بعض نے فجر اور عصر کی نماز بھی مراد لی ہے، یہ 2 نمازیں یہ ہو گئی۔ اور رات کی گھڑیوں میں، ساتوں میں جو نماز ہے اس سے مراد تہجد کی نماز، اس لیے کہ شروع میں یہ 3 نمازیں تھیں جب تک 5 نمازیں جو ہے فرض نہیں ہوئیں، اور 5 نمازیں فرض کب ہوئی ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اور اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ 3 نمازیں تھیں، عام طور پہ 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور 1 نماز تہجد کے وقت پڑھی جاتی تھی، جو شروع میں سارے اہل ایمان کے اوپر بھی اسی طرح سے واجب تھی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب رہی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد ازاں وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ امتیوں کے لیے واجب نہیں رہی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب رہی۔ اور پھر آگے پھر اس میں بھی اختلاف ہے، جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد جو ہے وہ آخری دن تک واجب رہی، لیکن یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے، اس پر بھی دوسری رائے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعد میں وجوب ساقط ہو گیا تھا، واللہ اعلم۔ لیکن اس سے مراد تہجد کی نماز اور پہلی 2 نمازوں، پہلے 2 جو دن کے سروں پر ہیں اس سے مراد فجر اور مغرب کی نماز۔ اور یہ گویا آیت نازل ہوئی ہے واقعہ معراج سے پہلے، لہذا اس میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک تفسیر۔ لیکن اس کی جو دوسری رائے ہے جس پر علامہ ابن کثیر نے بھی جس کو ترجیح دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نمازیں تو 5 ہیں، اور 5 نمازیں قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نمازیں 5 ہیں سوائے اس مقام کے۔ 5 نمازوں کی تفصیل صرف احادیث کے اندر ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 5 نمازوں کے بارے میں کوئی حکم قرآن میں ہے تو وہ یہ والا حکم ہے۔ قرآن یہ تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کتنی نمازیں قائم کرنی ہیں؟ 5 نمازیں قائم کرنی ہیں۔ ان 5 کا اشارہ وہ کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ دونوں رات کے دن کے دونوں سروں پر بھی نمازیں ہیں، اور پھر رات کی ساتوں میں بھی نمازیں ہیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازوں کا اشارہ دے دیا ہے، اور اس میں 5 نمازوں کا حکم آ گیا ہے کہ دن کے مختلف حصوں میں اور رات کے مختلف حصوں میں نمازیں ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہوگی؟ اس کی تفصیل وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی جو بھی بات مبہم ہو، جو بھی بات واضح کرنے والی ہو، وہ ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ تو یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا وہی معنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 5 نمازیں ہیں جو جس کی تفصیل بتا دی کہ فجر سے لے کر عشاء تک جس طرح کی نمازیں ہیں اس کی کتنے فرض ہوں گے، کتنی رکعتیں ہوں گی، اور ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے ہوں گے، کتنے رکوع ہوں گے، اس کی ساری تفصیلات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ لہذا اقیم الصلاۃ کا معنی اور اقیم الصلاۃ طرفی النہار
اور زلفا من اللیل اس کا معنی وہ کیا ہے؟ وہ 5 نمازوں کی وہ تفصیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی اور پڑھ کے دکھا دی، اور یہ فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، بات مکمل ہوگی۔ ساتھ فرمائی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں نا وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس خاص تناظر میں پیچھے نماز کا ذکر ہے اور آگے فرمایا کہ نیکیاں کرتے رہو گے نا تو برائیاں مٹتی رہیں گی۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، ان کو پاک کرنے کے لیے ایک سسٹم دے دیا ہے، تطہیر کا نظام دے دیا ہے کہ جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، خطا تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے نا، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا اگر انسان ہے تو خطا کار، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ جو واپس آ جاتے۔ لہٰذا یہ اصل میں اللہ نے یہ جو نمازوں کا سسٹم بنایا ہے یہ تطہیر کا نظام بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، جس نے نماز یہ بھی پڑھی ہوتی ہے اگلی بھی باجماعت پڑھتا ہے، درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے آتے ہیں، پچھلا رمضان بھی آبزرو کیا، اگلا بھی آبزرو کیا، درمیان میں جتنے آئے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ، اسی طرح ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اور ایک حج سے دوسرے حج تک، یعنی یہ سسٹم اللہ نے بنایا۔ اور خاص طور پہ نماز کے بارے میں تو جو یعنی کئی احادیث کے اندر آتا ہے، آدمی آیا اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہتا جی پڑھی، فرمایا بس اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اور نماز کے بارے میں تو وہ حدیث ضرور ذہن میں رکھا کیجئے کہ یہ اصل میں پیوریفیکیشن کا نظام ہے، عمل تطہیر ہے۔ فرمایا تحترقون تحترقون، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، اور طبرانی کی روایت ہے تحترقون، احتراق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جلنا، یعنی تم جو ایسے عمل کر رہے ہو جو تمہیں گناہوں کی بھٹی میں جلا رہے ہیں۔ تحترقون، اس کو 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحترقون تحترقون، تم جو عمل کر رہے ہوتے ہو نا اصل میں تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، جو کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ جب تم نماز فجر ادا کرتے ہو، غسلتھا، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون، پھر جب تم نکلتے ہو تو پھر تم وہاں سے نکل کے پھر وہی کام، یعنی انسان نماز پڑھ کے نکلتا ہے، پھر کبھی آنکھوں کا گناہ ہو گیا، کبھی سماعتوں کا گناہ ہو گیا، کبھی ہاتھ غلط طرف اٹھ گئے، کبھی قدم غلط طرف اٹھ گئے، کبھی کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی، پھر گناہ، تحترقون تحترقون۔ اللہ اکبر، فرمایا حتی اذا صلیتم الظہر، شکر ہے آگے ظہر کی نماز آ جاتی ہے، تم نے ظہر کی نماز پڑھی، غسلتھا، وہ دھو ڈالتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا، ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العصر غسلتھا، ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم المغرب غسلتھا، ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا۔ لیکن عشاء پڑھنے کے بعد، عشاء نے بھی یعنی یہ پیوریفیکیشن کا نظام ہے نا، تطہیر کا نظام ہے، گناہ مٹتے جا رہے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے کرے ممکن نہیں، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کبیرہ کی فوراً توبہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنے سے ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ عشاء کے بعد فرمایا، پھر نہیں فرمایا ثم تحترقون تحترقون، عشاء کی نماز کے بعد فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، فلا یکتب علیکم، پھر تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، سو گئے نا تو سو گئے تو تحترقون تحترقون ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو رفع الاقلام عن 3، جو سویا ہوا ہے اس سے تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے، لہذا سو گیا، تحترقون تحترقون سے بچ گیا۔ اللہ اکبر،
فرمایا فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر کچھ نہیں لکھا جاتا اس وقت تک جب تک تم بیدار نہیں ہوتے۔ لیکن ہم جو نماز عشاء پڑھنے کے بعد ہم تو نہیں سوتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ثم تنامون کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں سوتے۔ جب ہم سوتے نہیں ہیں اللہ اکبر تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر تحترقون کرتے ہیں۔ جو سو گیا وہ تو بچ گیا، اور جو نہیں سویا وہ تو تحترقون کرتا گیا نا۔ اور کرتے کرتے برات 12 بج گئے، 1 بج گئے، کیا ہو رہا ہے؟ تحترقون ہو رہا ہے، اور پھر سو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے غسلتھا کے بغیر سو گیا ہے نا۔ وہ جو تطہیر کا نظام تھا، وہ جو گناہوں کو پاک کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو ہم نے خود خراب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا منع۔ اگر آپ کو عشاء کے بعد باتیں کرنی ہیں تو، اور باتیں کر کے آپ نے بغیر توبہ کیے، بغیر نماز پڑھے سو گئے، تو یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ غسلتھا ہوا ہی نہیں اور آپ سو گئے، اس سے بڑا رسک اور کون سا ہو سکتا ہے؟ رات کو اگر سوئے سوئے اٹھنا نصیب ہی نہ ہوا، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، یہ تو موت ہے، اور زندگی ملی نہ، دوبارہ اٹھا ہی نہ گیا، تو تحترقون کی حالت میں مر جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو ہریرہ، سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا۔ ہم نے وتر کو عشاء کی نماز سمجھا ہوا ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ رات کی نماز ہے۔ جو عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہے اور اس نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، وہ یہ وتر نہ پڑھے، وہ فجر کے وقت اٹھے، وہ فجر سے پہلے اٹھے تہجد کے وقت، اس وقت تہجد پڑھے جتنی پڑھنی، اس کے بعد وتر پڑھ۔ اور جو آدھی رات تک جاگ رہا ہے 12 بجے تک 1 بجے تک، اس نے کب اٹھنا ہے فجر کے لیے؟ اور ہم عشاء کے نماز کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سونے تک تحترقون کرتے کرتے پھر اسی طرح فوت ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی دوبارہ اٹھائے چاہے نہ اٹھائے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اس کے لیے ضابطہ ہے کہ عشاء کی ساتھ آپ وتر نہ پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، وہ اتنا سست ہے، تو وہ یہ کرے کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ اب سونے سے پہلے وہ وتر پڑھ لے گا تو اللہ کے فضل سے غسلتھا ہو جائے گا۔ وہ جو اب تک عشاء سے لے کر سونے تک جو گڑبڑ ہوئی ہے نا، وہ سونے سے پہلے وضو کرے، وضو کر کے وتر پڑھے، وتر پڑھ کے باوضو سو جائے۔ ایک تو باوضو سونے کی سنت، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ وتر پڑھ لیا، غسلتھا ہو گیا، توبہ کر کے اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہ تیرے نام پر میں یہ پہلو رکھ کے سو گیا ہوں، تو اگر ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اللہ اگر یہ میری روح کو تو قبض کر لے اور روک ہی لے، مجھے دوبارہ زندگی نصیب نہ ہو، تو پھر رحم کرنا میرے اوپر، اور اگر دوبارہ زندگی نصیب کرنا تو پھر میری اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے سپرد کر کے سونا ہے بھائی۔ اس لیے یہ جو ان الحسنات یذہبن السیئات کو اللہ کریم نے یہ اصول بالکل نماز کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہی تطہیر کا نظام ہے۔ اور وہ حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے جو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور بڑی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو، ظاہر ہے اس دور میں
یہ ٹینکیاں اور شاور اور اٹیچڈ باتھ روم تو نہیں ہوتے تھے. یعنی آج کے دور میں اگر یہ حدیث کا اطلاق اور انطباق کیا جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ جس کے گھر میں اٹیچڈ باتھ روم ہو, پانی آ رہا ہو, گرم پانی, ٹھنڈا پانی, سبحان اللہ, اللہ. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اللہ کی کتنی نعمتیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے دروازے پر اگر نہر ہو, یعنی کوئی دقت نہ ہو نہانے میں, لو ان نہرا بباب احدکم, کسی بھی شخص کے گھر کے دروازے کے پر نہر ہو, یغتسل فیہ 5 مرات, کوئی آدمی اس میں دن میں 5 دفعہ نہائے, ایک دفعہ نہانے سے ہی آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے, تو 5 دفعہ جو نہا رہا ہو, غسل فرما رہا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی بچتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر میل کیسے بچے گا؟ 5 دفعہ ایک آدمی دن میں غسل کرے. فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس, 5 نمازوں کی مثال یہی ہے جیسے آدمی 5 دفعہ غسل کر لیتا. اللہ اکبر. یمحو اللہ بہن الخطایا, اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے تمہاری خطائیں مٹاتا ہے, تمہاری خطائیں معاف کرتا ہے. یہ اللہ نے پیوریفیکیشن کا سسٹم بنایا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ اکبر, کہ جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہ گناہوں کو مٹا دیں گی. اور اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے, اس کے بعد نیکی نہیں کر رہا بلکہ گناہ کے بعد پھر گناہ, تو پھر ظاہر ہے کہ نیکی تو وہ کر نہیں رہا. تو گناہ اگر اتنے غالب آ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی ایک آدھ نیکی بھی کرو تو وہ گناہ کو ختم ہی نہ کر سکے. اللہ اکبر. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے نا, مومن بندہ بھی, ایمان والا بھی, اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ ایک سیاہ نقطے کی شکل میں دل پر لگ جاتا ہے جا کے. کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ, اس کے دل پر جا کے لگتا ہے سیاہ نقطے کی شکل میں. گناہ آنکھ سے کیا ہو, گناہ کان سے کیا ہو, گناہ زبان سے کیا ہو, گناہ ہاتھ سے کیا ہو, گناہ پاؤں سے کیا, گناہ کسی چیز سے کیا, لیکن نقطہ کہاں لگا؟ دل پر لگا. اللہ. اور دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا, دل بچ گیا تو سارا جسم بچ گیا. یہ حدیث آپ کو معلوم کہ ان فی الجسد مضغہ, جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, اور وہ دل ہے. تو نقطہ کہاں لگا؟ دل پر. ایک گناہ کیا دل پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد اگر آدمی نیکی کرے نا تو نیکی اس سیاہ نقطے کو دھو ڈالتی. اللہ اکبر. اور اگر نہیں کیا, نہیں نیکی کی, تو وہ کوئی اور گناہ کیا تو ایک اور نقطہ لگ گیا, پھر اور گناہ کیا اور نقطہ لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نقطے لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو اب اس میں کرنٹ, نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو جاتا. فرمایا ذالک الرین, یہ وہی زنگ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, کہ یہ وہی رین ہے, وہی یہ زنگ ہے کہ کس وجہ سے لگ گیا؟ رانا علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا, میل چڑھ گیا. کس کی وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. لہذا اگر کوئی شخص اس سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرے, کوشش کرو اس کے بعد نیکی کرے, اور اپنا سسٹم خود بنانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دے دیا, قانون دے دیا, سنت ہمیں اسوہ, آئیڈیل, نمونہ ہمارے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سرزد ہو جائے تو صلاۃ التوبہ پڑھو, 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرو. اور آپ کوئی نظام ایسا بنا لیں, شیطان لگا ہوا ہے آپ سے گناہ کروانے, تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی چیلنجنگ قسم کا ڈسپلن بنائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا. مثلا شیطان اگر آپ سے جماعت مس کروا دیتا ہے, نماز مس کروا دیتا ہے, کوئی ایسا, اچھا اس کے پاس 1000 ہتھ کنڈے ہیں, بڑا بدبخت ہے,
وہ ہر وقت لگا رہتا، آدمی کو ہزار باتیں سمجھائے گا، کوئی نہیں یہ کام بہت اہم ہے، یہ کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ آدمی کہتا ہے چلے ٹھیک ہے اب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کام تو ابھی ہونا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نماز اذان سن کے فوراً کام چھوڑ دیتا ہے اور پہلے نماز پڑھتا ہے بعد میں کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی تکمیل میں اس کا معاون ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے میں پہلے کام کر لوں نماز بعد میں پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کام مکمل کرتا رہتا ہے، اس کا کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، موت تک کو اسی طرح لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان ہمیں عجیب بہانوں سے اکساتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی پیوریفیکیشن کے سسٹم کے ساتھ اگر منسلک رہنا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، نیکیاں خطاؤں کو مٹاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ایسا ڈسپلن بنا لیں، مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز رہ جائے یا کوئی بھی نماز جماعت سے رہ جائے تو اپنے ذمے لگا لیں، اپنے اوپر ایک پابندی لگا لیں کہ جو نماز با جماعت رہ جائے گی وہ میں نماز کے علاوہ 2 نفل زائد پڑھوں گا، آپ طے کر لیں۔ لہٰذا اگر 5 نمازیں آپ کی رہ گئیں، اللہ نخواستہ آپ باجماعت نہیں پڑھ سکے، تو ہر نماز کے ساتھ آپ نے 2 نفل الگ پڑھے۔ تو وہ شیطان جس نے آپ کو بہکا کے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اپنے تئیں کہ میں نے اس کو جماعت سے بہکایا ہے، جب اس کو ساتھ 10 نفل پڑھے نا دن میں، تو اگلے دن وہ فجر میں شیطان آپ کو خود جگائے گا کہ کم از کم یہ نماز تو ایکسٹرا نہ پڑھے۔ لہٰذا یہ اپنی خود آپ نے شیطان کی اس چیلنج کا جواب دینا ہے، کس سے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اگر نیکیوں کے ذریعے سے اپنا ڈسپلن قائم کرو گے تو گناہوں سے بچ سکو گے، اور اگر کہیں گناہ ہو رہے ہیں تو نیکیاں اور بڑھا دے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہی ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اور یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔